اللہ کی مدد آ گئی 20 سال سے لڑی جانے والی جنگ نے طالبان کو پھل دے دیا۔ مجاہدین نے امریکہ کا غرور خاک میں ملا دیا۔ افغان طالبان نے کابل پر حکومت قائم کر لی۔ افغانستان میں اسلامی نظام نے قائم ہونا شروع۔ خبر تیز چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ طالبان نے ساری دنیا کے سامنے نئی مثال قائم کر دی۔ دنیا کی سپر پاورز نے طالبان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے طالبان نے کابل پر حکومت قائم کر لی اور کیسے امریکہ نے شکست تسلیم کر لی۔ طالبان نے امریکہ کا غرور خاک میں ملا دیا۔ 20 سال سے لڑی جانے والی جنگ کا پھل مل گیا۔ طالبان کی بڑی جیت، کابل کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ مجاہدین کے جشن نے ساری دنیا میں دھوم مچا کر رکھ دی۔ پاکستان نے افغان طالبان سے اپنی دوستی کا حق ادا کر دیا۔ اسی لیے افغان صدر اشرف غنی نے طالبان کو جنگ کا خاتمہ کرنے پر اقتدار میں حصہ لینے کی پیشکش کر دی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق مجاہدین کی جانب سے کابل میں سوویت حکومت کے خاتمے کی 29ویں سالگرہ کے موقع پر اپنے پیغام میں افغان صدر نے کہا کہ امن عمل میں ماضی کے تلخ تجربات اور دانش مندی سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اشرف غنی نے ٹیلی ویژن سے خطاب میں کہا کہ افغانستان میں کوئی بھی جنگ اور تشدد کے ذریعے عوام پر اپنی مرضی کا نفاذ نہیں کر سکتا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ طالبان جنگ ترک کریں اور اقتدار میں اشتراک کے لیے جمہوری طریقہ کار اپنائیں۔ انہوں نے یاد دلایا افغانستان سیاسی اور سلامتی کے انتشار میں ڈوب گیا ہے اور یہاں ریڈ آرمی کے خلاف کامیاب جہاد کے بعد تباہی دیکھی گئی ہے۔ ناظرین اکرام، ان کا کہنا تھا کہ افغانستان ایک مرتبہ سنگین حالات کا سامنا کر رہا ہے۔ جہاد کی کامیابی عوام میں ہم آہنگی اور قومی اتحاد کی وجہ سے تھی اور اسی ہم آہنگی اور متحد آواز کے ذریعے ہم پائیدار اور انصاف پسندی تک پہنچ سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے رواں سال 11 ستمبر سے قبل امریکی فوجیوں کے افغانستان سے انخلاء کا اعلان کر چکے ہیں۔ دوسری جانب افغانستان کے لیے امریکی سفیر زلمے خلیلزاد نے سینٹ کے خارجی تعلقات کمیٹی بریفنگ دیتے ہوئے جو بائیڈن انتظامیہ کی خارجہ پالیسی کا دفاع کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر طالبان افغانستان میں فوجی قبضہ کرتے ہیں تو واشنگٹن اور اس کے حلیف اس پر پابندیاں عائد کریں گے۔ ناظرین اکرام، انہوں نے کہا کہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ 40 سال سے جاری افغانستان تنازع کا فوجی حل ممکن نہیں ہے۔ علاقائی قوتوں کے تعاون سے ملک میں مذاکرات طے پانا اور پائیدار استحکام واحد راستہ ہے۔ زلمے خلیلزاد نے امن کی حمایت میں پاکستان کے کردار پر بھی روشنی ڈالی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے پاکستان کے رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ وہ تشدد کو کم کرنے اور مذاکرات کے ذریعے حل کی حمایت کے لیے طالبان پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کے رہنماؤں نے عوامی سطح پر اور امریکی عہدیداروں کو باور کروایا ہے کہ وہ طالبان کی جانب سے فوجی قبضے کی حمایت نہیں کرتے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف افغانستان بلکہ ان کے ملک کو بھی وسیع تر خانہ جنگی کی صورت میں سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین اکرام، ان کی تقریر سے چند گھنٹے قبل امریکی محکمہ خارجہ نے امریکی شہریوں کو تجویز دی تھی جو افغانستان سے جانا چاہتے ہیں وہ جلد از جلد وہاں سے چلے جائیں اور غیر ضروری امریکی سفارت خانے کے ملازمین کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا اور کہا کہ افغانستان کے تمام علاقوں کا سفر غیر محفوظ ہے۔ ناظرین اکرام، دوسری جانب امریکہ نے اپنے فوجی نکالنے کے بعد امریکی جرنل نے کہا کہ انخلاء کے بعد افغانستان کے مستقبل کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ امریکی جرنل کا کہنا ہے کہ امریکی فوجیوں کے انخلاء کے بعد افغانستان کی تقدیر کا اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے خبردار کیا کہ طالبان کی جانب سے حکومت کے خاتمے جیسے بدترین واقعات بھی رونما ہو سکتے ہیں۔ افغانستان کے مستقبل کے بارے میں سوال پر جوائنٹ چیفز کے چیئرمین جنرل مارک ملی نے سیڈونا فورم کو بتایا کہ مشکل صورتحال ہے، اس کے بارے میں کوئی اچھے جوابات نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے 2 ہفتے قبل امریکی فوج کے انخلاء کے فیصلے کے تحت ستمبر تک پینٹاگون اپنے باقی 2500 سے زائد افواج کو واپس بلا لے گا تاکہ 2 دہائیوں سے جاری جنگ کا خاتمہ ہو سکے۔ ناظرین اکرام، جنرل مارک ملی کا کہنا تھا کہ ان کے بعد کیا ہوگا، میرے خیال میں نتائج کئی طرح کے ہو سکتے ہیں، جن میں سے چند کافی خراب ہیں اور چند ایسے ہیں جو کافی خراب نہیں ہیں۔ بدترین معاملات جو سامنے آ سکتے ہیں ان میں حکومت کا ممکنہ خاتمہ، فوج کا ممکنہ خاتمہ، خانہ جنگی اور تمام انسانیت سوز تباہی جو اس کے ساتھ رونما ہوتی ہے شامل ہیں۔ اس میں ان کا کہنا تھا کہ اس میں 9/11 حملوں کے پیچھے تنظیم القاعدہ کی بحالی بھی شامل ہو سکتی ہے
جو 2001 میں امریکہ کی زیر قیادت شروع ہونے والی اس جنگ کا اصل مقصد مارک کا کہنا تھا کہ دوسری جانب آپ کے پاس 3,50,000 مضبوط فوج، پولیس فورس اور افغان سیکیورٹی فورسز ہیں، اور اس وقت آپ کے پاس وہاں حکومت بھی ہے۔ دوستو، افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کے بعد ایک اور طاقتور ترین ملک نے یہاں پر فوجیں بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے۔ افغان مجاہدین کو 20 سال امریکہ سے جنگ لڑنے کے بعد ایک اور سخت ترین حریف کا سامنا ہوگا، پھر یہ افغانستان کے لیے سنہری دور کا آغاز ہوگا۔ بھارت اور افغان حکومت کو راتوں کا جاگ کر ایک دوسرے سے رابطے تیز کیے ہوئے ہیں، اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے بیٹھے بٹھائے کیسے دشمن کو اسی کی کھودی ہوئی قبر میں دفن کر دیا ہے۔ مجاہدین نے اعلان کیا ہے کہ جب تک امریکہ کا انخلاء ممکن نہیں ہو جاتا، وہ افغانستان کے حوالے سے کسی کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے۔ امریکی انخلاء 11 ستمبر کو مکمل ہوگا، لیکن جو بائیڈن کی اس تقریر سے پہلے ہی مجاہدین ترکی میں ہونے والے انٹرا افغان ڈائیلاگ سے نکل گئے۔ یہ کانفرنس 16 اپریل کو ہونا تھی، جو مجاہدین کے انکار کے بعد ملتوی ہو گئی تھی۔ اب افغان مجاہدین نے کہہ دیا ہے کہ ان کا امریکی انخلاء تک ایسے کسی پروگرام میں شرکت کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ اس بات سے صاف ظاہر ہے کہ وہ افغانستان کے اندرونی صورتحال کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ کابل میں قائم افغان حکومتی حلقوں میں ایک اضطراب ہے، کیونکہ امریکی جا رہے ہیں، نیٹو فورسز بھی ان کے ہمراہ رخصت ہوں گی، جبکہ افغان فورسز کا ٹریننگ پروگرام بھی بند ہونے جا رہا ہے۔ اشرف غنی جو مختلف فارمولے شراکت اقتدار کے لیے دے رہے تھے، سب دھول مٹی ہو گئے۔ خارجہ پالیسی میں افغان امور کے ماہر مائیکل کوگل مین نے ایک بڑا ہی دلچسپ سوال پوچھا کہ افغان طالبان اب شراکت اقتدار کے لیے بات چیت کریں گے یا پھر مکمل اقتدار کے لیے قبضہ؟ اس سوال میں ہی فیصلہ کن جواب موجود ہے۔ امریکہ نے جس انداز میں انخلاء کا اعلان کیا ہے، اس کا صاف سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہم جان رہے ہیں کہ تم آ جاؤ اور دوحہ معاہدے میں جو ضمانتیں دی ہیں ان پر عمل کرو۔ وہی روزہ جانے اور خان جانے یا جٹ جانے اور بجو جانے والی دیسی مثال ادھر فٹ ہوتی ہے۔ ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ ایک اہم چینی اخبار ہے۔ اس میں حیران کن رپورٹ چھپی کہ چین افغانستان میں اپنی فوج بھیج سکتا ہے۔ افغانستان کو عالمی طاقتوں کا قبرستان کہا جاتا ہے۔ یہ بات کیا چینیوں کو نہیں معلوم؟ اس کے باوجود ان کے میڈیا میں ایسی بات کا چھپنا ایک بہت بڑی بات ہے۔ ایشیا ٹائم ہانگ کانگ سے چھپتا ہے، مجاہدین نے دوحہ معاہدے میں اپنی سرزمین کسی تیسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دینے کی ضمانت دی ہے۔ وہ کئی سال سے مسلسل اعلان کر رہے ہیں کہ وہ افغانستان سے باہر نہیں دیکھتے۔ ان کے جو عزائم ہیں اپنے ملک کے لیے ہیں۔ مجاہدین نے دوحہ معاہدے میں اپنی سرزمین کسی تیسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دینے کی ضمانت دی ہے۔ وہ کئی سال سے مسلسل اعلان کر رہے ہیں کہ وہ افغانستان سے باہر نہیں دیکھتے۔ ان کے جو عزائم ہیں اپنے ملک کے لیے ہیں، اور وہ اس کی حدود کے اندر ہی رہنا چاہتے ہیں اور اپنی سوچ فکر ایکسپورٹ کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ مجاہدین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ البتہ القاعدہ اور داعش ایسا نہیں کہتے۔ داعش افغانستان میں موجود ہے۔ چینی، ایرانی، وسطی ایشیا کے ممالک سبھی داعش کے خلاف ہیں۔ امریکی خود تو افغانستان سے جا رہے ہیں، لیکن اپنی جگہ ترکی کو افغانستان کے معاملے میں بہت خاموشی اور بڑے طریقے سے آگے کیا ہے، کیونکہ ترکی کا افغانستان سے ایک لنک بھی بنتا ہے۔ خبر تیز چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔